اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن میں جہاد کی اہمیت اور فرضیت پہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کا واقعہ بیان کر کے اللہ رب العزت نے جہاد کی اہمیت کو واضح فرمایا اور جہاد کرنے کے مقاصد کو بھی ذکر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دور نہ کر دے تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے۔ یہ علت بیان فرمائی کہ جہاد کیوں فرض کیا، اس لیے کہ جہاد کے فرض کرنے میں مقصد یہ ہے کہ بعض شریر لوگوں کو بعض مصلحین کے ذریعے، اصلاح کرنے والے لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا سے دفع کرتا ہے اور ریموو کرتا ہے۔ یہ مقصد ہے جہاد کا۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقانیت ہے اور آپ کی جو عظمت ہے اور آپ کی شان ہے اس کا بیان فرماتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ تو رسولوں میں سے ہیں، اور یہ رسولوں ہی کا کام ہوتا ہے کہ پہلی قوموں کے وہ واقعات اور وہ حالات جو لوگوں کو پتہ نہیں ہیں اللہ وحی کے ذریعے رسولوں تک پہنچاتا ہے اور رسول آگے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ رسولوں کا کام ہے اور رسول عظیم الشان ہوتے ہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے اگلی آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کچھ ارشادات فرمائے۔ تسلی دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی قوموں کے حالات بھی بیان فرمائے کہ وہ قومیں کیسی تھیں جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کا انکار کیا یا ان پر سوال و جواب کیے، اور نبی جو ہے وہ دعوت لے کے آئے، اس دعوت پر لبیک نہیں کہی، کٹ حجتیاں کرتے رہے، سب نے نہیں مانا، تمام لوگ مومن نہیں ہوئے، بلکہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا مطالبہ کیا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے، مطالبہ کیا۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام، اور خود یہ جو پیچھے طالوت اور جالوت کا بڑا دلچسپ قصہ گزرا، اس میں دیکھیں کہ طالوت کو اللہ رب العزت نے بادشاہ بنایا ان کے مطالبے پر، حضرت شموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا تو انہوں نے طالوت کو نبی اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا، امیر ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے مطالبے پہ اللہ نے بنایا تھا۔ پھر اللہ نے کچھ نشانیاں دکھائیں تو تب وہ ساتھ ہو لیے۔ اور اسی طریقے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو مثالیں ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ حوصلہ دیا کہ یہ جتنے بھی رسول ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جتنے بھی گزرے ہیں آپ رسولوں میں سے ہیں، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، اور یہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ایسے رسول جو گزرے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بحیثیت نبی اور رسول کے تمام دنیا کے انسانوں سے تو افضل بنایا، لیکن ان کے اپنے اندر بھی اللہ رب العزت نے فضیلت کے اعتبار سے مختلف درجے بنائے۔ فضیلت کے اعتبار سے کسی کو اولو العزم پیغمبر فرمایا، کسی کو جو ہے وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی خاص حکمت کے تحت ان کی بعض وجوہات کی بنیاد پر ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے کلام کیا، بات چیت کی، جیسے آدم علیہ السلام سے بھی کلام ثابت ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ کلام کیا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام ہوا معراج کے موقع پر۔ اب یہ اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پردے کی اوٹ سے کلام کیا یا سامنے آ کر کیا، لیکن
کلام اللہ رب العزت کا ہونا ان کے ساتھ یہ ظاہر ہے. تو اللہ نے یہ بھی فضیلت عطا فرمائی نبیوں کو. بعض نبیوں کے ساتھ اسی طرح کیا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بعض نبیوں کے درجات کو بلندی عطا فرمائی. بعض کو بعض پر فضیلت دی، پہلے ذکر کر دیا، اور بعض کو تو کمال درجے کی اللہ رب العزت نے بلندی عطا فرمائی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ واضح کیا کہ مجھے اللہ رب العزت نے تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کہ میں تمام نبیوں سے افضل ہوں. تمام انبیاء علیہ السلام پر فوقیت اور درجہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اپنے صحابہ کرام کو بتایا. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ رسولوں کے اندر یہ فرق مراتب بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اور درجات میں بلندیاں کسی کو عطا فرمائی. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور حکمت کے تحت ہے. یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کا کام ہے. اس نے نبیوں کو منتخب فرمایا اور تمام دنیا کے لوگوں سے افضل بنایا، پھر ان میں ایک دوسرے کی درجہ بندی یا کوئی فرق مراتب یا فضیلت کا فرق رکھا. تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سارے نبی ہیں. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں، دلائل عطا فرمائے، واضح جو ہے وہ معجزات عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں کوڑی کو جو ہے وہ تندرست کر دینا، نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کی بینائی لوٹا دیتا تھا. اسی طرح مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے. یہ واضح نشانیاں تھیں جو نبی کو معجزات ملتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی واضح کھلی نشانیاں عطا فرمائیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے تائید کی، نصرت کی، مدد کی اللہ رب العزت نے ان کی تائید میں. یہودی مخالف ہو گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ انہیں ہر وقت نقصان پہنچانے کے درپے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے روح القدس جبرائیل امین کو ہر وقت ان کی حفاظت میں لگا دیا تھا. جہاں جاتے تھے اللہ تعالیٰ روح القدس ان کے ساتھ جاتے تھے، ان کی تائید اور نصرت میں وہ لگے رہتے تھے تاکہ ان کو یہودی نقصان نہ پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے یہ ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے نہیں بیان فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف انبیاء کرام کو مختلف قسم کے فضائل، درجات، بلندیاں اور اللہ رب العزت نے بینات جو عطا فرمائے ہیں اس کا ذکر فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اس میں واضح فرما دیا. اب یہ سارے رسولوں کی جو عظمت ہے، ان کے مقامات ہیں، درجات ہیں، بلندیاں ہیں، ان کو بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اسی کے ضمن میں جہاد کی جو پہلے ایک علت بیان فرمائی تھی نا، کہ اس لیے جہاد فرض کیا گیا ہے کہ لوگوں کو جو فتنہ اور فساد کرنے والے لوگ ہیں ان کو دنیا سے ختم کیا جائے. تو جہاد کی علت وہ ہے ایک. دوسری علت آگے بیان فرمائی گئی کہ یہ سارے نبیوں نے پیغام دیا، اپنی امتوں کو پیغام دیا. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک پیغام پر جمع کر دیتا اور کوئی بھی آپس میں اختلاف نہ کرتے، لیکن انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے اختلاف کیا. اس اختلاف کی بنیاد پر وہ راہ حق سے بھٹک گئے. جب راہ حق سے بھٹکے تو اللہ رب العزت نے ابتلاء اور آزمائش کے لیے ان پہ جہاد فرض کیا کہ جہاد کر کے اس غلطی کو دور کرو. یہ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو ان نبیوں کے بعد یہ جتنے بھی رسول آئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات بینات، دلائل، روشنیاں، معجزات عطا فرمائے. اس کے بعد یہ لوگ کبھی آپس میں نہ جھگڑتے، اختلافات کر کے یہ لوگ کبھی آپس میں جھگڑا نہ کرتے، قتال نہ کرتے. تو جب ان کے پاس واضح دلائل آ چکے، نبیوں نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. نبیوں نے توحید کے دلائل دے دیے، راہ حق کے دلائل دے دیے، ہدایت کے دلائل دے دیے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سارے لوگ اس پر ایمان لے آتے، اس راہ حق کو قبول کر لیتے اور اس ہدایت کو فالو کرتے. لیکن انہوں نے اس ہدایت کو فالو کرنے کی بجائے راہ حق سے انحراف کیا کچھ لوگوں نے، اور کچھ لوگوں نے راہ حق کو قبول کر لیا. تو دو گروہ بن گئے. ہمیشہ سے حق اور باطل دو گروہ بنتے چلے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی نبیوں کی تعلیمات کے بعد یہ دو گروہ بن گئے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں بالکل نہ جھگڑتے. جب دو گروہ بنے تو ان میں لڑائی کی نوبت بھی آئی، قتال کی نوبت بھی آئی، جنگیں بھی ہوئی، جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. وہ ایک نہ رہے بلکہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کی ان تعلیمات پر، اس ہدایت پر ایمان لے کے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس کا انکار کیا اور کفر کیا. تو یہ تو لوگوں نے اپنی چوائس کے ذریعے کیا ہے. اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت تو اس لیول کی ہے
کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ بالکل اختلاف نہ کرتے، یہ جھگڑا نہ کرتے، یہ ہدایت ہی پر رہتے، ایک ہی دین پر رہتے۔ اللہ کی مشیت کے اندر تو یہ طاقت موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جبرن، زبردستی دین پر نہیں رکھا۔ اللہ نے جبر کر کے ان کو ہدایت پر نہیں رکھا، بلکہ صرف نبیوں کے ذریعے ہدایت کو پیش کیا ہے۔ ہدایت لوگوں تک پیش کر دی، ان تک ظاہر کر دی، واضح کر دی، اور اس میں پھر دو گروہ بنتے چلے گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ساری دنیا کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ، ہدایت کا بھیجنا، وحی کا نازل کرنا، وحی کے نازل کرنے کے بعد اس میں پوری تعلیمات دے دینا، یہ اللہ نے ایک خاص حکمت کے تحت رکھا ہے۔ اسی کی بنیاد پہ انسان اپنا چوائس یوز کرتا ہے، اختیار یوز کرتا ہے، اور جو انسان اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، یہی اختیار وہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ انسان کو سزا یا جزا دی جا سکتی ہے۔ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اگر یہ اختیار اللہ تعالیٰ لے لیتا بندوں سے تو پھر جزا اور سزا تو بے معنی ہو کے رہ جاتی نا۔ پھر ایک بندہ اگر گناہگار ہے، اس نے اپنا اختیار استعمال ہی نہیں کیا، تو پھر اس کو سزا دینے میں انصاف تو نہ ہوتا نا۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم تو نہیں کرتا، وہ تو خود عادل ہے اور عدل کا حکم دیتا ہے۔ اگر اچھائی اور برائی کے انتخاب میں چوائس ہی نہ ہوتی تو سزا بنتی تھی۔ میں نے ایک اچھائی اپنی چوائس سے نہیں کی تو مجھے اس پہ کیوں انعام ملے گا؟ میں نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا۔ میں نے کوئی برائی اپنی اختیار سے نہیں کی، میں اس طرف دھکیلا گیا ہوں، مجھے زبردستی کروائی گئی ہے، تو میری سزا کیوں؟ اللہ نے جو اختیار والی چیز دی ہے نا، یہ اصل چیز ہے جو دنیا کے اندر ابتلاء اور آزمائش کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، انا ہدیناہ النجدین، ہم نے ان کو دو رستے دکھا دیے، اما شاکرن و اما کفورا، یا تو شکر گزار بن جائے گا یا کفر میں چلا جائے گا۔ یہاں پہ بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں جنگ نہ کرتے، جہاد کی نوبت مسلمانوں کے لیے نہ آتی، قتال نہ ہوتا ان کا۔ اگر اللہ چاہتا تو ان میں آپس میں جھگڑے کی نوبت ہی نہ آتی، سب ایک ہی دین پر رہتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اور اس کے بعد کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جو ایمان لے کے آئے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے انکار کر دیا، جو کفر پہ چلے گئے، کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے کے آ گئے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو تھوڑا سا اور انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی گروہ بنا دیتا، تم آپس میں بالکل اختلافات نہ کرتے، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن یہ جو اختلافات ہیں، لوگ بٹ گئے گروہوں میں، آپس میں جھگڑے کرتے ہیں، حق اور باطل کے گروہ بن گئے، رائٹ اور رانگ کی جنگ چل نکلی، یہ اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، فی ما آتاکم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے کہ یہ ہدایت کا رستہ آیا تھا، کس نے اختیار کیا ہے اور کس نے اس سے انحراف کیا ہے۔ تو اب تمہارا کرنے کا کام یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم ایک ہی امت بن کے رہتے، تمہارا ایک ہی گروہ ہوتا، نہ تو فرقوں میں بٹتے، نہ اختلاف اور انتشار ہوتا، اور نہ ہی تمہارے اندر یہ جھگڑے اور یہ قتال اور جنگ و جدال ہوتا، بلکہ تم ایک امت ہوتے۔ لیکن اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے، فیما آتاکم، جو کچھ تمہیں دیا نبیوں کے ذریعے، تعلیمات آئیں، ہدایت آئی، رائٹ اور رانگ دونوں چیزیں پیش موجود ہیں آپ کے سامنے، اس میں سے انتخاب کس چیز کا میں کرتا ہوں، یہ میرے اوپر اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پہ ڈال دیا۔ فاستبقوا الخیرات، بس تمہارا کام یہ ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں جھگڑا نہ کرتے، قتال نہ کرتے، اختلاف نہ ہوتا۔ اس کے بعد کے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے وہ تعلیمات آ چکی، ہدایت واضح آ چکی، واضح بینات اور نشانیاں آ چکی، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا آپس میں۔ اور یہ اختلاف اور یہ جو رائٹ اور رانگ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص حکمت کے تحت ہے، اور وہ حکمت وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے اختیار کی قوت دے کر انسان کو آزمایا ہے
کہ اب یہ اختیار وہ رائٹ کے لیے یوز کرتا ہے یا رانگ کے لیے یوز کرتا ہے. پوری دنیا کے اندر یہ ایک بڑا یونیورسل سا قانون بنا دیا اللہ نے. انا ہدینا النجدین، ہم نے انہیں دو رستے دکھا دیے، اما شاکرن و اما کفورا، یا تو شکر گزار بن جائے یا کفر میں چلا جائے. یہ چوائس انسان کو دے دی. ایسے ماضی میں فرقے گزرے ہیں جن کے ہاں ایک گروہ کہتا تھا کہ جی انسان مجبور محض ہے. جبریہ فرقہ گزرا، مجبور محض ہے، اس کا اپنا کوئی کام اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی کرتا ہے یہ ایک لگا بندہ اصول ہے، کوئی کنٹرول کر رہا ہے اور اس کے تحت کرتا ہے. یہ ایک انتہا تھی، ایک افراد تھا. دوسری طرف ایک اور گروہ اٹھا، اس نے کہا نہیں، قدریہ اس کو کہا گیا. انہوں نے کہا جی کہ جو انسان ہے وہ کہیں بھی مجبور نہیں ہے، مکمل طور پہ قادر ہے، وہ ہر اپنا فعل وہ خود کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک انتہا تھی. کئی ایسے امور ہیں جس میں انسان کی اپنی قدرت نہیں ہوتی. انسان اپنی خواہش سے آتا نہیں، زندہ نہیں ہوتا، پیدا نہیں ہوتا، مرتا نہیں ہے. اس کی جو اس کی تقدیر ہے، اس کے جو قسمت ہے، اس کے جو احوال ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ساری چیزیں کسی انسان کا اختیار ہے کہ وہ کسی خاندان میں کیوں پیدا ہوئے، وہ کسی کنبے میں کیوں پیدا ہوئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جو بہترین اس کے بعد موقف اختیار کیا گیا، جس پہ آج تک امت مسلمہ کی اکثریت اس پہ موجود ہے، وہ یہ موقف ہے کہ نہ تو انسان مکمل طور پر مجبور ہے کہ وہ ہر کام میں کسی کا محتاج ہے کہ وہ کہے گا تو یہ کرے گا. کیونکہ جب صرف مجبور کہہ دیا تو پھر اپنے گناہ کو بھی اسی کھاتے میں ڈالا جائے گا کہ یہ گناہ تو میں نے اس لیے کیا کہ میرے تو بس میں نہیں تھا، مجھے تو کہیں سے ڈکٹیشن ملی ہے، مجھے مجبور کیا گیا اور میں تو اسی کام کے لیے پیدا ہوا ہوں. نہ تو انسان مکمل طور پہ مجبور ہے اور نہ مکمل طور پر قادر مطلق ہے اور مختار ہے کہ سارا کام اس کی اپنی قدرت میں ہے، بلکہ کچھ چیزوں میں وہ مجبور ہے اور کچھ چیزوں میں وہ قادر ہے، اور وہ اختیار ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دی. میرے پاس یہ چوائس ہے کہ اذان ہوئی ہے تو میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ میری چوائس ہے. مجھے اسی چوائس کی سزا ملے گی کہ تم نے نہیں پڑھی، تمہارے پاس یہ وقت تھا، موقع تھا، میرے پاس مال ہے، اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، میری چوائس ہے میں دوں یا نہ دوں. میں دے دیتا ہوں تو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اجر رکھا ہوا ہے. میں اگر وہ مال دینا واجبات اور فرائض میں سے اور میں نہیں دیتا تو میں اور طرح کا مجرم ہو جاؤں گا، اور اگر میں نفلی طور پہ نہیں دیتا تو میں اور طرح کی زیادتی کروں گا، معاشرے میں کچھ لوگوں کے حق نہیں ادا کر رہا ہوں گا، احساس نہیں کر رہا ہوں گا. تو وہ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. مطلب انسان کو اللہ رب العزت نے جو چوائس دی ہے، اختیار دیا ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے. اس اختیار کو استعمال کر کے انسان جنت اور جہنم لے سکتا ہے، ورنہ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر انسان کو آپ اختیار والی قوت اس کی ختم کر دی جائے، اختیار اس کے پاس نہ بچے، تو وہ جنت اور جہنم اس کے لیے پھر بعد میں وہ عدل کا تقاضا نہیں بنتا. مجھے تو میں مجبور تھا. تو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے ہماری عملی زندگی کے اندر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مجبور نہیں بنایا. آگے جائیں گے تو اور کچھ آیات آتی ہیں کہ جو دین ہے نا، قد تبین الرشد من الغی، اسی میں تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہ آیات آتی ہیں کہ جو رشد ہے نا، ہدایت، وہ سرکشی سے واضح ہو چکی ہے. وہی آنے کے بعد رائٹ اور رانگ کا اللہ تعالیٰ نے کنسیپٹ دے دیا، تعارف کروا دیا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ پھر اس نے بڑی مضبوط رسی پکڑ لی اور بہت جو ہے نا وہ مضبوط رستے پہ چل پڑا. تو لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے کہ جبر کر کے دین کے اندر لے کے آؤ، دین قبول کرواؤ. پوری دنیا کو پتہ ہے آپ کی ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، ایک میرے ذہن میں ایک دفعہ یہ بات آئی کہ آج میڈیا کا دور ہے، بڑی ترقی کر گیا میڈیا کا دور، ٹیکنالوجی کا دور. بات افریقہ کے کسی جنگل میں ہوتی ہے اور آنن فانن رشیا کے کنارے سے جا نکلتی ہے. دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بات کا پھیل جانا 1 سیکنڈ لگتا ہے. سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی 100 ذرائع. میرا اپنا موقف یہ ہے، اور میں نے اس کو ایک اینگل سے دیکھا کہ یہ جتنے ذرائع پیدا ہوئے ہیں، چاہے پیدا کفار کے ہاتھوں ہوئے ہوں، کسی نے بھی پیدا کر دیے دنیا میں، یہ اصل میں ہدایت کے پہنچانے کے لیے جو حجت تمام ہونی تھی نا آج کے دور میں لوگوں کے لیے، یہ اس کے لیے پیدا ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت تو ختم ہو گئی. آپ ختم نبوت کا اعزاز لے کے تشریف لائے اور آپ کے بعد نبیوں کا آنا تو بند ہو گیا. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ میرے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا یا اس نبی کی دعوت نہیں پہنچی. اور اگر یہ میڈیا کا دور نہ ہوتا
ختم نبوت کے بعد یہ میڈیا کا دور نہ ہوتا تو اس دور میں کئی قومیں کہہ سکتی تھی نا کہ ہمارے تک تو پیغام ہی نہیں پہنچا. پچھلی صدیوں میں کچھ قومیں کہہ سکتی تھی. اس دور میں جب کہ ایک خاص وقت گزر چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400-1500 سال کا وقت گزر گیا، دنیا کے اندر ایکسپینڈ ہو گئی، دعوت بہت دور تک پھیل گئی، تو اب آج کی قومیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم تک قرآن کی ہدایت نہیں پہنچی، جبکہ قرآن مجید دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو کر لوگوں تک پیغام ہدایت کے طور پہ پہنچ چکا ہے. جس پر نہیں پہنچا وہ سرچ کر سکتا ہے کہ ہدایت کا پیغام کیا ہے میرے لیے، واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، سرچ کر سکتا ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص جنگل میں رہا اور ساری زندگی وہاں گزاری اس نے، اس تک کوئی شخص نہیں پہنچا، اس پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اس پر یہ پوچھ ضرور ہوگی کہ تو نے غور و فکر کیوں نہیں کیا کہ تو اٹھتا ہے، تجھے پیدا کرنے والا کون ہے، تجھے کھانے کے بعد بھوک کون مٹاتا ہے تیری، تو سو جاتا ہے تو تجھے سکون کون دیتا ہے، جب تک تو کھاتا نہیں ہے، تیرے پاس خوراک نہیں آتی، تو اس خوراک کو پیدا کون کرتا ہے، لے کے کون آتا ہے. اتنا ایک تو کامن سینس کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے. جو جنگل میں چرخہ کاٹنے والی بڑھیا جب یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے توحید اور اللہ کے ایک ہونے کا درس اس چرخے نے دیا ہے، وہ اس طرح کہ میں اکیلی بڑھیا ہوں تو میں چرخہ ایک سائیڈ پہ کاٹ رہی ہوں تو یہ دھاگا بن رہا ہے، اگر میرے سامنے آ کے کوئی اور بڑھیا بیٹھ جائے اور وہ چرخہ الٹی سائیڈ پہ کاٹنا شروع کر دے اور میں ادھر کاٹنا شروع کروں تو دھاگا ہی نہیں بنے گا. تو دو نظام چلانے والے ہوں تو ایک یہ چھوٹا سا نظام نہیں چلتا. تو مجھے پتا ہے کہ سورج ایک ترتیب سے آتا ہے جاتا ہے، چاند ستارے دن کا آنا جانا، یہ ایک خالق ہو سکتا ہے جو یہ سارا کچھ چلا رہا ہے، تبھی یہ چیزیں ترتیب میں چل رہی ہیں. ایک بڑھیا کا اتنا عقیدہ بن سکتا ہے. تو ہر انسان پہ بائی نیچر سوچنا ضروری ہے. تو یہ آج کا بندہ سوچ کے سرچ نہیں کر سکتا، یا اس تک پیغام آٹومیٹیکلی نہیں پہنچ رہا. یہ جو سورسز بنے ہیں میرے خیال میں یہ اللہ رب العزت نے حجت تمام کرنے کے لیے اتنے آسان کر دیے کہ آج توحید کا ایک پیغام دنیا کے کسی کونے سے پہنچتا ہے، نکلتا ہے اور دنیا کے دوسرے کونے تک پھیل جاتا ہے. یہ قومیں یہ نہیں کہہ سکیں گی کہ ہم تک کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا. پہلی قوموں کے لیے تو اللہ کا یہ قانون تھا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم پر اللہ رب العزت نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا ہے، نبی بھیجا ہے. تمام قوموں میں نبی آئے ہیں. اب پوری دنیا میں قوموں کی تعداد کثیر ہے اور ان تمام کے لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے لوگوں کہ میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یہ جو سوشل میڈیا یا یہ جو جدید چیزیں ہیں یہ نبی کا پیغام ہدایت پوری دنیا میں پھیلانے کے ذریعے کے طور پہ آئی ہیں، اور یہ حجت تمام ہو گئی ہے اب دنیا تک کہ اب سب لوگوں تک پیغام پہنچ گیا. اب فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے، جو چاہتا ہے وہ کفر میں چلا جائے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یہ قرآن کی بات اب پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے، ہر لینگویج میں قرآن مجید پہنچ چکا ہے. تو یہاں پہ یہ اللہ رب العزت نے یہ ایک بہت بڑا فلسفہ واضح فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا بالکل نہ ہوتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. اب پھر اللہ نے یہ بات یہاں دہرائی تاکہ آگے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی بھی جھگڑا، یہ لڑائی کی نوبت نہ آتی. یعنی یہ ایک لحاظ سے جہاد کی دوسری علت اور مقصد کے طور پہ بیان فرمائی کہ یہ جو ہدایت کو چھوڑ کے جب لوگ گمراہی کی طرف گئے تو جھگڑا کرنا پڑا، جہاد کرنا پڑا. وہ جہاد بطور ابتلا اور آزمائش کے وہ جہاد بھی انسان پہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ حق بات کو پھیلانے کے لیے جہاد تک کرے اور لوگوں کو راہ راست پہ لے کے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں یہ قتال کی نوبت بھی نہ آتی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اس کی اپنی حکمتیں ہیں اور وہ حکمت یہ ہے کہ انسان کو حق بات پھیلانے کے لیے جہاد تک کرنا پڑے گا، کیونکہ رائٹ اور رانگ جب علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو اختلاف تو پیدا ہو جاتا ہے. پھر جو ظالم ہے، جو غلط ہے، جو رانگ ہے، اس کو رائٹ پہ لانے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے یا اس کے ظلم سے دنیا کو نجات دینے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا. چونکہ سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ مضامین اور یہ آیات جہاد سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے اس میں یہ جہاد کا مفہوم لازمی طور پہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جہاد کی ایک ریزن اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی کہ یہ جہاد اللہ نے بطور حکمت اور ابتلا کے آزمائش کے جو اس نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرتا ہے، نافذ کرتا ہے اور دنیا تک پہنچاتا ہے. یہ جہاد کی کچھ یہ فرضیت کی علت کے طور پہ بیان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دی کہ سارے نبی آتے رہے تو آپ تسلی رکھیں، اگر آپ کا انکار یہ کر رہے ہیں تو پہلے نبیوں کا بھی انکار ہوتا رہا، ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت نے جو
آپ نبیوں نے حق بات پہنچائی ہے، اس کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے اس جہاد کی ذمہ داری لوگوں پہ لگا دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے جس کے تحت دنیا میں حق کو غالب کرنا ہے اور باطل کو جو ہے نا وہ نیست و نابود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اگلی آیات کے اندر جو جہاد کے مالی جہاد ہے اس کا ذکر ہے، اور آگے توحید کا بیان ہے، انشاءاللہ اگلی درس میں بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔